السلام علیکم ناظرین، امارات کی آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سکینہ اقبال۔ سب سے پہلے ارا ہیڈ لائنز۔ گولڈن ویزا ہولڈرز نے نئی کونسلر خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دیکھ بھال شہریوں کی طرح ہو رہی ہے۔ بھارتی پاسپورٹ خدمات فراہم کرنے والی کمپنی BLS 2 سال کے لیے نئے ٹینڈر سے محروم۔ متحدہ عرب امارات میں بھارتی اسکولوں نے دیوالی کے لیے 4 روزہ تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ دبئی میں 5 نئی ملٹی اسٹوری کار پارکنگ عمارتوں کی تعمیر کا اعلان۔ چیٹ GPT میں کی گئی غلطی سے لاکھوں کی چوری کرنے والا گروہ بے نقاب ہونے کا امکان۔ زندگی کا خوف تھا، اسرائیلی قید سے رہائی پانے والی UAE کی رہائشی ڈاکٹر زہیرہ سومر کا بیان۔ ریٹنگ سب کچھ نہیں بتاتی، دبئی میں بچوں کے اسکول کا درست انتخاب کیسے کریں؟ UAE گولڈن ویزا ہولڈرز کے لیے نئی کونسلر خدمات کا اعلان۔ ہاٹ لائن، پاسپورٹ اور ہنگامی امداد شامل۔ ہمیں یہ میچ نہیں ہارنا چاہیے تھا، قطر سے شکست کے باوجود UAE کے شائقین قومی یکجہتی پر متحد۔ ابو ظہبی میں جوڑے اب صرف 800 درہم میں ٹیم ایپ کے ذریعے آن لائن شادی کر سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ 23 سال سے UAE میں مقیم اطالوی شہری مارکو فروسکیٹی نے گولڈن ویزا ہولڈرز کے لیے نئی کونسلر خدمات کو خوشائند قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے 7/24 ہاٹ لائن، گمشدہ پاسپورٹ کی صورتحال میں متبادل دستاویز اور انخلاء و بحران کے وقت تعاون جیسی سہولیات فراہم کی ہیں۔ یہ خدمات گولڈن ویزا ہولڈرز کے اہل خانہ کے لیے بھی دستیاب ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے BLS انٹرنیشنل سروسز لمیٹڈ پر 2 سال کے لیے بھارتی مشنز کے نئے ٹینڈرز میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ 9 اکتوبر 2025 کو جاری حکم میں عدالتی مقدمات اور صارفین کی شکایات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دبئی سمیت 19 ممالک میں بھارتی ویزا پاسپورٹ مراکز چلانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ موجودہ معاہدوں پر اثر انداز نہیں ہوگا اور وہ قانونی طور پر اس فیصلے کا جائزہ لے کر مناسب اقدام کرے گی۔ UAE میں مقیم بھارتی کمیونٹی کی خوشی دوبالا کرنے کے لیے بھارتی نصاب پر مبنی اسکولوں نے دیوالی کے موقع پر جمعہ سے شروع ہونے والی 4 روزہ تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ والدین اور طلباء نے اس اقدام کو سراہا ہے کیونکہ یہ موقع تہوار منانے، سفر، مندر جانے اور خاندانی اجتماعات کے لیے اضافی وقت فراہم کرتا ہے۔ دبئی کے اسکول اوور آن انڈین نے 17 اور 20 اکتوبر کو اسکول بند رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے دیوالی کی مبارکباد بھی دی ہے۔ پارکن کمپنی PGSC کے CEO نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 2 سالوں میں دبئی کے مصروف تجارتی علاقوں میں 5 نئی ملٹی اسٹوری کار پارکنگ عمارتیں تعمیر کی جائیں گی تاکہ ٹریفک دباؤ میں کمی لائی جا سکے۔ ان میں سے ایک عمارت بردبئی کے علاقے السوق الکبیر میں زیر تعمیر ہے، جبکہ دوسری ڈیزائن کے مرحلے میں ہے۔ دیگر 3 پارکنگ عمارتیں ڈاؤن ٹاؤن دبئی اور دیرہ کے پرہجوم علاقے میں بنائی جائیں گی۔ یہ اقدام اسمارٹ پارکنگ انفراسٹرکچر اور پائیدار شہری ٹرانسپورٹ کے لیے پارکن کے عزم کا حصہ ہے۔ دبئی میں تاجروں سے لاکھوں درہم مالیت کا سامان خرید کر غائب ہونے والے فراڈیے گروہ کی شناخت ایک ای میل میں کی گئی چیٹ GPT کی غلطی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ گروہ بردبئی کے ایک فوڈ کمپنی کے نام پر پوسٹ ڈیٹڈ چیکس اور جعلی ادائیگیوں کے ذریعے ملک بھر کے تاجروں سے ٹنوں کے حساب سے شیاء خریدتا رہا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ متاثرہ سپلائرز کا ماننا ہے کہ چیٹ GPT سے تیار کی گئی ایک ای میل میں موجود چھوٹی سی غلطی مجرموں تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہے۔ شارجہ میں مقیم جنوبی افریقی کارکن ڈاکٹر زہیرہ سومر، جو غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ تھیں، 6 روز تک اسرائیلی فوج کی قید میں رہیں۔ رہائی کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس اذیت ناک تجربے نے ان کے فلسطینیوں کے لیے انصاف کی جدوجہد کو مضبوط بنا دیا۔ دیگر کارکنان کی ملک بدری کے باوجود زہیرہ اور چند دیگر جنوبی افریقیوں کو آخر میں رہا کیا گیا، جس پر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید انہیں مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ منگل کی صبح شارجہ واپس پہنچی۔ دبئی میں موجود 200 سے زائد نجی اسکولوں کی درجہ بندی جیسے اچھا، بہت اچھا یا شاندار والدین کو رہنمائی ضرور فراہم کرتی ہے، مگر یہ مکمل تعلیمی تجربہ کی عکاسی نہیں کرتی۔ تعلیمی ماہرین کے مطابق اسکول کا ماحول، تدریسی انداز اور طلباء کی ذہنی فلاح و بہبود کا فوکس ریٹنگ سے زیادہ اہم ہے۔ ہیملٹن ہائٹس انٹرنیشنل اسکول کی پرنسپل کہتی ہیں کہ ریٹنگ اسکول کی ساکھ دکھاتی ہے مگر اس کی روح کو بیان نہیں کرتی۔
متحدہ عرب امارات کے وزارت خارجہ نے گولڈن ویزا ہولڈرز کے لیے خصوصی قونصلر خدمات کا اعلان کیا ہے جو پہلے صرف شہریوں کو دستیاب تھیں۔ ان میں گم یا خراب پاسپورٹ کی صورت میں ریٹرن ڈاکومنٹ، ہنگامی حالات کے لیے 7/24 ہاٹ لائن اور بحران یا انخلاء کی صورت میں مدد شامل ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک وفات پانے والے گولڈن ویزا ہولڈرز کی میت کی واپسی میں بھی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ قطر کے خلاف 1 یا 2 کی شکست نے یو اے کے شائقین کو غمزدہ ضرور کیا، لیکن قوم کی غیر معمولی یکجہتی نے سب کو متاثر کر دیا۔ سینما گھروں، کیفے، پارکس اور شاپنگ مالز میں ہزاروں افراد نے میچ کی لائیو اسکریننگ دیکھی، جہاں پر ہر عمر کے افراد، خاندان، طلباء اور بزرگ موجود تھے۔ ابوظہبی اور دبئی سمیت ملک بھر میں لوگ ایک خواب کے ساتھ جڑے رہے۔ شائقین کا کہنا ہے کہ ٹیم کی حمایت میں جو جذبہ نظر آیا وہ نتیجے سے زیادہ اہم ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ابوظہبی حکومت کی ٹیم ایپ کے ذریعے دنیا بھر سے جوڑے صرف 800 درہم میں آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں، چاہے وہ امارات میں موجود ہوں یا نہیں۔ اس منصوبے کے سربراہ محمد العسکر کے مطابق یہ سہولت کووڈ-19 کے دوران متعارف کرائی گئی آزمائش کا تسلسل ہے، مگر اب اسے عالمی سطح پر وسعت دی جا رہی ہے۔ آن لائن شادی کا رجحان بھی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، تاہم ابوظہبی کا یہ قدم دنیا بھر کے جوڑوں کے لیے ایک آسان اور جدید متبادل فراہم کرتا ہے۔